نماز بھی اگر غلط نیت سے پڑھی جائے تو ثواب نہیں ہوتا، یعنی دکھانے کے لیے کوئی آدمی نماز پڑھے تو ثواب نہیں ملتا، اور اچھی نیت سے دکان پر بھی بیٹھے تو ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی اپنے روزگار کے لیے، اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے، اردو میں یوں کہیے پیسہ کمانے کے لیے، حلال پیسہ، حرام سے بچتے ہوئے حلال پیسہ کمانے کے لیے دکان پہ بیٹھا ہے، تو چونکہ اس کی نیت صحیح ہے تو اس کا دکان پہ بیٹھنا جو ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے اس کو، اور دکھانے کے لیے پڑھے تو نماز کا بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو نیت سے ہی اعمال کا ثواب تعلق رکھتا ہے، نیت سے ہی عمل صحیح ہوتا ہے۔ یعنی اگر نیت نہیں کی نماز نہیں ہوگی، آپ نے اللہ اکبر تو بہت زور سے کہا اور ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، نیت نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی، سرے سے نہیں ہوگی۔ آپ نے سحری بہت بڑھیا کھائی اور پورے دن فاقے سے رہے، روزے کی نیت نہیں کی، روزہ نہیں ہوگا، ارادہ نہیں کیا، نیت نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو عمل کا صحیح ہونا یہ بھی نیت سے تعلق رکھتا ہے۔ عمل کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں یہ بھی نیت سے تعلق رکھتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر یوں کہہ لیجیے عمل کا وجود میں آنا بھی نیت سے تعلق رکھتا ہے۔ جب تک دل میں ارادہ نہ ہو کام کیسے کرے گا آدمی؟ بہت سارے لوگ ہیں، اب یہ ہم اپنی آپس کی بات کر لیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ جی نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو ان سے یہ کہنا تو جی چاہتا ہے کہ کھانے میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی، کیا بات ہے آپ کی؟ بھوک لگتی ہے تو کھاتے تو ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن نماز میں کوتاہی ہو رہی کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ ہی نہیں کر رکھا ہے۔ نیت سے مطلب ہے اندر کا ارادہ، اندر سے ارادہ ہی نہیں ہے۔ جب پکا ارادہ نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے کام وجود میں بھی نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ 100% سچ ہوتا ہے، اور اس کے مفہوم جتنے بھی ہوں سب صحیح ہوتے ہیں جو اس میں مراد ہیں۔ یہاں ایسا ہی ہے کہ اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔ ہم لوگ ترجمہ ہی کرتے ہیں عام طور سے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اکثر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے۔ بہت سے لوگ تو بیچارے دار و مدار بھی نہیں سمجھتے کہ کیا چیز ہوگی، اس لیے میں نے اس کو آسان کیا۔ عمل کا وجود میں آنا، عمل کا ہونا نیت کے ذریعے ہوتا ہے، عمل کا ثواب نیت سے ملتا ہے، عمل کا صحیح ہونا نیت سے ہوتا ہے، عمل کی قدر و قیمت اللہ کی نیت سے ہوتی ہے۔ اب اس میں دو باتیں اور کہنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم سب اپنے ہر کام میں نیت ٹھیک رکھیں۔ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیان کرنے بیٹھا ہے اور نیت اچھی نہیں ہے تو بیان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے لوگوں کو تو تھوڑا بہت ہو بھی جائے اور اس کو نہیں ہوگا جو بول رہا ہے، اسے تو نہیں ملے گا اگر اس نے غلط نیت سے بیان کیا ہے۔ اور بہت سارے علماء اور موجود ہیں ائمہ حضرات، تو ہم سب یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ شیطان کے نیت پر حملے کے خطرے میں ہم ہر وقت رہتے ہیں۔ ہم جیسی کرسی پہ بیٹھتے ہیں شیطان کا حملہ ہونے لگتا ہے، ہم جیسی ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم جیسی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ وہاں بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ جیسے نماز بھی سوچتے ہیں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہر کام ایسے ہی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ کی مرضی چاہے جیسے کریں، لیکن ایک بات کا یقین رکھیں، اگر اچھی نیت سے اور اخلاص سے عمل ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، اور وہی باقی بھی رہے گا۔ بطور مثال کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، جس طرح سے وہ قائم ہوا اس سے کہیں زیادہ شاندار طریقے سے بہت سے مدرسے کھلتے ہیں آج کل۔ وہ تو بڑی سادگی سے ہوا، ایک استاد ایک شاگرد کو مسجد میں بٹھا دیا کہ کوئی شروع کر دو مدرسہ، لیکن اخلاص کیسا تھا وہ ہم نہیں جانتے، اس کو تو ہم ناپ نہیں سکتے۔ پہاڑوں جیسا اخلاص تھا، سمندروں جیسا اخلاص تھا۔ نتیجہ کیا ہے کہ ساری دنیا میں فیض پہنچ گیا۔
مولانا الیاس صاحب نے تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا، کیا حیثیت تھی ان کی اور کیا حیثیت تھی ان کے کام کی۔ ایک مسجد تھی اور وہاں کچھ میوات کے لوگ آیا کرتے تھے، ان پر انہوں نے محنت شروع کر دی۔ یقینی بات ہے کہ انہوں نے بھی سوچا نہیں ہوگا کہ کوئی بڑا کام ہوگا، لیکن اللہ کے لیے کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی، ساری دنیا میں فیض پہنچ گیا۔ جتنے بھی کام اخلاص سے کیے جاتے ہیں ان کا نتیجہ ایسے ہوتا ہے، اور بہت سے کام ایسے ہیں بڑے بڑے پروپیگنڈوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آیا بریلوی طبقے کا سب سے بڑا مدرسہ ہندوستان میں مبارک پور اعظم گڑھ میں ہے، جامعہ اشرفیہ۔ اس کی جب بنیاد رکھی گئی تو بہت بڑی زمین پہلے ہی خرید لی تھی انہوں نے، اور 50 طلبہ بھی جمع تھے، یعنی بالکل پہلے ہی دن جب شروع ہونے جا رہا تھا، اور ایک جلسہ تھا اور ہنگامہ تھا اور اعلان تھے اور خوشیاں تھیں، اور یہ تھا کہ دیوبند کا جواب بنانے جا رہے ہیں۔ اصل یہ تھا ان کا کہ دارالعلوم دیوبند کا جواب تیار کرنا ہے۔ تو انہی کے طبقے کے ایک صاحب تھے، بریلوی تھے، مبارک پور کے رہنے والے، مجھے لوگوں نے وہاں بتایا، ان کا انتقال ہو گیا تھا، میری ملاقات نہیں ہوئی، لوگوں نے بتایا کہ وہ ذرا سمجھدار اور انصاف پسند آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیوبند کا جواب تو بنتا نہیں۔ ان کا کیوں؟ کہنے لگے کہ جب دیوبند شروع ہوا تو نہ زمین تھی، نہ اعلان تھا، نہ اشتہار تھا، نہ 50 طلبہ تھے، نہ پروپیگنڈا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک مسجد تھی پرانی سی، اس میں ایک طالب علم تھا اور ایک استاد تھا، اور کوئی اعلان نہیں تھا، مدرسہ شروع کر دیا گیا، اور یہاں اتنے بیگھے زمین ہے، 50 طلبہ ہیں، اتنا مجمع ہے، اتنی بھیڑ ہے، اتنا اعلان ہے، اتنا پروپیگنڈا ہے، اتنا شور ہے، یہ نہیں بنتا اس کا جواب۔ سمجھداری کی بات تھی ان کی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر کام صحیح نیت سے کرنا ہے، گھبرائیں نہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا تو ایسا نہیں ہوگا، پوچھنے والے اصل اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے نام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس کا نام زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اچھی نیت نہیں ہوتی، زندگی میں بڑی شہرت ہوتی ہے، مرنے کے بعد نام ختم ہو جاتا ہے، اور اچھی نیت ہوتی ہے، زندگی میں زیادہ شہرت نہیں ہوتی، مرنے کے بعد نام زندہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے جتنے بزرگ ہیں زندگی میں بہت سے ان میں سے مشہور بھی تھے، لیکن مرنے کے بعد زیادہ مشہور ہوئے، ان کے نام زیادہ زندہ ہوئے، یہ علامت ہے ان کے اخلاص کی۔ تو بالکل گھبرائیں نہیں، چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے لیے کام شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہو تو اب وہ کیسی نیت سے کر رہا ہے یہ تو ہے اس کی ذمہ داری۔ ہم اس کی ٹانگ نہ کھینچیں، ہم اس کو پریشان نہ کریں، ہم اس پہ تبصرہ نہ کریں کہ صاحب وہ تو یہ کر کے بیٹھ گیا، وہ ایسا کر رہا ہے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے تبھی ٹوک لو، لیکن اگر وہ کوئی کام کر مثلا کسی نے مدرسہ کھولا تو اب بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ یہ میں اس موضوع پہ لمبا نہیں بولنا چاہتا، لیکن بات آ گئی تو بات کہہ دوں۔ مدرسہ کھول لیا، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی واقعے میں غلط بات ہے تو سامنے بیٹھ کے بات کرو، سامنے بیٹھ کے کوئی نہیں کرتا، پیچھے تبصرے کرتے ہیں، نہیں لوگ کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ آپ کام کرنے دیں، اگر ان کا کام صحیح ہوگا وہ چلے گا، اور جب چلے گا اور امت کو فائدہ ہوگا تو پھر آپ کا کیا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے، کیا پریشانی ہے؟ ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی سا بھی کام لے کے بیٹھ رہا ہے اسے کرنے دو، خصوصاً اس زمانے میں۔ یہ جو ہمارا زمانہ ہے اس میں تو آپ دیکھیں ذرا کہ کتنے خطرات ہیں ایمان کے لیے، جان کے لیے، عزتوں کے لیے، کاروبار کے لیے مسلمانوں کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کتنے اللہ والے اور علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو غنیمت ہے جو ٹوپی داڑھی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اسے غنیمت سمجھ لو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اصل یہ ہے کرنے کا کام، مدد نہیں ہوتی تو خاموش رہو، تبصرے نہ کرو، پریشان نہ کرو، کام کو خراب نہ کرو، کام کو گھٹاؤ نہیں، اس کے چلنے دو کام۔ بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے دنیا میں عام کرنے کی اس پیغام کو، اور جو بھی دین کا خادم ہے وہ غنیمت ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ حقیقت تو یہ، میں تو یہ کہتا ہوں اس کے لیے دعا کرو۔ آپ کا علاقہ
کہلانا ہے، بہت سے مدرسے چل رہے ہیں، بہت سے علماء کام کر رہے ہیں، بہت سے مشائخ کام کر رہے ہیں، قریب میں کاندلہ ہے، کیرانا کیا کہتے ہیں ہمارا وہ جو ہے مولانا عاقل صاحب، بڑی دولت ہے، اور اطراف کے ادارے ہیں، جو بھی جہاں بھی کام ہو رہا ہے وہ سب غنیمت ہے۔ کیا خبر ہے کہ آنے والے وقت میں ان میں سے کوئی بھی نہ بچے؟ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب اداروں کو سلامت رکھے اور صحیح رخ پہ سلامت، یہ دعا کرو، یہ ٹھیک ہے کہ صحیح رخ پہ سلامت رہیں، کام کرتے رہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنے بھی دین کے کام ہیں، البتہ اپنے کرنے کا جو کام ہے اس میں ہر آدمی ذرا سختی برتے اپنے ساتھ، اپنے لیے ہونا چاہیے وہ معیار جو دوسروں کے لیے ہے۔ ہمارا معاملہ الٹا چل رہا ہے، دوسروں کے چھوٹے سے چھوٹے کام پہ ہم گہری نظر رکھتے ہیں، ذرا ذرا سی غلطی کو پکڑتے ہیں، اپنی بڑی سے بڑی غلطی کو بھول جاتے ہیں۔ صحیح معنی میں اگر غور کریں تو یہ ایسا ہے جیسے ہمارا مکان بھی بن رہا ہے اور آگے گلی میں ایک اور آدمی کا مکان بن رہا ہے، ہمارا مستری کس طرح کام کر رہا ہے ہم دیکھ ہی نہیں رہے، پڑوسی کے مکان پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں اگر مستری ذرا سی بھی غلطی کرے تو اسے ٹھیک کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے یہاں سیمنٹ کم لگایا، یہ تم نے اینٹ غلط رکھ دی، یا تم نے ردا ٹھیک نہیں رکھا، اس کا کام ٹھیک کرا رہے ہیں اور اپنا کام کیسا ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے۔ بتائیں کہ دنیا میں کوئی باولا بھی یہ کام کرے گا؟ یہ کام کوئی نہیں کرتا، دنیا کے کاموں میں یہ کوئی نہیں کرتا، مگر دین کے کاموں میں یہ چل رہا ہے کہ دوسرے کے دین کو صحیح کرنے کی فکر ہے، اپنے دین کو صحیح کرنے کی فکر نہیں ہے۔ ہوا کیا بات ہوئی ہے بھائی؟ اپنی فکر کرو نا، جہاں تک ذمہ داری ہے کسی کی وہاں تک وہ کرے۔ مثلا کوئی بڑا آدمی ہے، وہ نگراں ہے، وہ کرے دوسروں کی فکر تو ٹھیک ہے، وہ بھی جہاں تک اس کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ کہ میری ذمہ داری میرے محلے کی ہے، میری مسجد کی ہے، میرے گھر کی ہے، اب میں ساری دنیا میں ٹانگ اڑاتا پھروں، اس کی کیا مجھے ضرورت ہے، کیا گنجائش ہے؟ تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور بہت سے جوان بھی ہیں یہاں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا مجھ سے بھی تعلق ہے یا کسی اور سے تعلق ہو مشائخ میں سے، تو سب سے بے تکلفی کے ساتھ ایک گزارش ہے۔ بہت سے احباب ہیں جو بیعت ہو جاتے ہیں، کسی سے بھی بیعت ہو گئے، مجھ سے ہوئے، آپ سے ہوئے، فلاں سے ہوئے، فلاں سے ہوئے، اس کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو کرنے کے کام بتائے جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے، ان میں کوتاہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ شکایت ہوتی ہے کہ حضرت یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ میں تو بے تکلف کی بات کرنے کا عادی ہوں، جب مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ حضرت فلاں گناہ نہیں چھوٹ رہا، میں کہتا ہوں حضرت مراقبہ نہیں ہو رہا، معمولات نہیں ہو رہے، اور کیا کریں؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے یہاں گئے، بخار آ رہا تھا، ڈاکٹر نے آپ کو دوا دے دی، کل کو پرسوں کو ترسوں کو آپ ڈاکٹر سے جا کے کہیں 3 دن کے بعد کہ سب بخار نہیں اتر رہا، تو آپ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی میں نے تو گولی دی تھی، وہ تو ایک ہی خوراک میں بخار اتر جانا چاہیے تھا، تم نے دوا نہیں کھائی شاید، یہی تو کہا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ ہر آدمی کو اس کی محنت کے بقدر ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ یوں اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہے الگ بات ہے، لیکن اصل محنت ہے۔ میں نے تو بہت غور کیا تو یہ مضمون سمجھ میں آیا کہ یہ پتہ نہیں بہت کھول کے کہنے کا نہیں ہے، صرف چند علماء ہوتے تو میں کر لیتا یہ بات اپنے خواص کے ساتھ، اپنے خاص احباب کے ساتھ، لیکن پھر بھی کہتا ہوں جب زبان پہ آ گئی کہ روزی بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی کوئی محنت کرتا ہے، چاہے کسی بھی کام میں کرے۔ یعنی ایک آدمی مثلاً تجارت میں محنت کرتا ہے تو اسے اس کے حساب سے روزی زیادہ ملتی ہے۔ یعنی عام جو بات ہے، عام قانون اللہ کا، خصوصی معاملہ الٹا اور سیدھا دونوں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کچھ نہیں کر رہا، اللہ بہت دے دے، ایک آدمی بہت کر رہا ہے اور اللہ کچھ نہ دے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن عام جو اللہ کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ محنت کے مطابق ملتا ہے۔ اب محنت کس میں؟ دکان میں محنت ہے، تجارت میں محنت ہے، کھیتی میں محنت ہے، کسی بھی کام میں، یا اللہ کرنے میں محنت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دکان پہ بھی کوئی محنت نہیں ہے، کھیتی پہ بھی کوئی محنت نہیں ہے، اللہ کرنے میں وہ محنت ہے، اسی سے مل جائے گا، ملے گا ضرور۔ محنت کامیاب ہوگی آخرت کے لیے بھی، دنیا کے لیے، دنیا کے کام بھی اسی سے بنے گے۔ ہمارے زمانے میں
جو بیماری عام ہو رہی ہے بچوں میں، نوجوانوں میں، وہ محنت نہ کرنے کی ہے۔ ساری دنیا میں بحثیں ہو رہی ہیں، ہمارے علماء کی بحثیں ہو رہی ہیں، مدرسوں کا وہ معیار نہیں رہا جو پہلے تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اگر ان کو سب سے بڑا سبب، ایک سبب سب سے بڑا اگر نکالیں تو وہ بچوں کا محنت نہ کرنا۔ اب اس کی وجہیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن اصل بیماری یہ ہے کہ بچہ محنت نہیں کر رہا، جوان محنت نہیں کر رہا، باپ تو محنت کر رہا ہے، بیٹا محنت نہیں کر رہا، تجارت میں، پڑھنے میں، دکان میں، کسی بھی کام میں، تو محنت کی بہت ضرورت ہے۔ انہی کلیوں کو حق ہے لذت و لطف بہارا کا، جو کلیاں ابتدائے عمر سے کانٹوں میں بنتی ہیں، جو محنت کرتے ہیں انہی کو ملتا ہے۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ باپ نے محنت کر کے کما لیا، دولت مند ہو گیا، بیٹا جو ہے وہ مالدار باپ کے گھر میں پیدا ہوا، لیکن بیٹا ویسی محنت نہیں کرتا، مال کم ہو جاتا ہے۔ جب اس کا وقت آتا ہے، باپ کا جب تک چل رہا ہے، لیکن جب اس کا اپنا وقت آتا ہے تو اکثر یہ ہوگا کہ کم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے جو محنت کرنی تھی وہ نہیں کی۔ تو میں پیسے کمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنی اصل وہ بات کر رہا تھا کہ اصلاح کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا کرانے کے لیے۔ بہت اونچ نیچ ہے ہم لوگوں کی زندگی میں، اور آپ غور سے سمجھ رہے اس بات کو، میں اپنی بات سمجھ رہا ہوں کہ جو کمزوری اور اونچ نیچ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ہے اس کا معاف ہونا آسان ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے، اور بزرگوں سے سنی پڑھی باتیں ہیں کہ زیادہ تر وہ آسانی سے معاف ہو ہی جاتے ہیں گناہ جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہیں، لیکن جو معاملات کی اونچ نیچ بندوں کے ساتھ ہو رہی ہے وہ اصل مصیبت ہے۔ اور آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا ہم لوگوں کی پریشانیاں زیادہ اسی کی ہیں، زیادہ پریشانیاں۔ غور کر لیں آپ اس بات پر کہ جو میرے گناہ میرے اور اللہ کے درمیان ہیں ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں 2 منٹ بیٹھ کے توبہ کر لوں، آنکھوں میں آنسو آ جائے، میرا دل سکون سے ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اسی وقت کر دیتے ہیں جب دل سے میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن جو لوگ بندوں کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں انہیں سکون نہیں ملتا، نہیں ملے گا، مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچانا ہی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک بات عورتیں بھی کہتی ہیں، بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 100 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ 100 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اب آپ سوچیں کسی ماں کے 10 بچے ہوں، ایک بچہ دوسرے بچے کو ستائے تو ماں کو وہ ستانے والا بچہ اچھا لگے گا؟ حالانکہ وہ بھی اسی کا بچہ ہے، وہ اسی کا بیٹا ہے، مگر وہ اسے برا لگے گا کیونکہ دوسرے بیٹے کو ستا رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا کہ سب بندے ہیں اور سارے بندوں سے اللہ کو محبت ہے، اللہ کا ایک بندہ دوسرے بندے کو ستائے گا تو کیا وہ اللہ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگ سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں ایسے بندے سے۔ لوگ بہت گڑبڑ کر رہے ہیں، اور میں نے جتنا غور کیا صرف جلد بازی میں کرتے ہیں، یعنی جلدی حاصل ہو جائے اس کے لیے دوسرے کا حق مار لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے دوسرے کا حق پورا ادا کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دیں گے۔ ہم نے تو یہ بے تکلفی میں کہا جا سکتا ہے آپ سے، اس کا خوب تجربہ کیا ہے۔ اگر اپنا حق چھوڑا ہے تو ہمیں اپنی حیثیت سے زیادہ ملا ہمیشہ۔ آپ تجربہ کریں گے اس کا، جس نے کیا ہوگا وہ جانتا ہوگا۔ اپنا حق چھوڑا تو اللہ نے حیثیت سے زیادہ دیا، یہ ہمیشہ ہوگا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں مثلاً باپ کی جائیداد ہے، یہ آدھے فٹ جگہ بھائی کی طرف نہ چلی جائے، اللہ جانے قتل تک ہو جاتے ہیں ایسے معاملات میں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی اس کو سمجھتا کیا ہے آخر۔ یہ ذرا سی زمین، یہ ذرا سی جائیداد میرے حصے میں نہ آ کے بھائی کے حصے میں چلی گئی تو کیا ہو جائے گا آخر؟ اللہ پہ یقین بالکل ہی نہیں رہا، اللہ پہ بھروسہ بالکل ہی اٹھ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوتا ہے، کیا جلد بازی آ کے بھائی یہاں چھوڑ دے کل کو لے لے۔ سچی بات ہے جی، دوسرے کا حق نہ لے آدمی، اپنا حق چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار رہے، اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیں گے۔ اپنی طرف سے بندوں کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ زبان سے نہ معاملات سے۔ گھریلو معاملات میں بھی ایسا بہت ہو رہا ہے، رشتہ داریوں میں ہو رہا ہے، شادی بیاہ میں ہو رہا ہے،
جانے کیا کیا اونچ نیچ ہمارے درمیان ہے، اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے عمل میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ ہم اپنے آپ کو اگر نہیں بدلیں گے تو کام بہت خراب ہو چکا ہے، پھر رکے گا نہیں۔ بدل لیں گے تو بگاڑ ختم ہو جائے گا، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ دنیا میں باقی رہنے کا مسئلہ ہو رہا ہے اس وقت، جان اور مال اور عزت اور آبرو سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ٹھیک کرنے ہم اپنے آپ کو تو انشاءاللہ سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بس اپنے احباب سے یہ گزارش ہے کہ محنت کریں اللہ کے لیے بھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں جو محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، راستوں پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں، راستہ ملتا چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔